یہ مسئلہ مجھے کل مفتی صاحب کے بیان سے سمجھ آیا. جب فتوحات ہو گئی بہت زیادہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہو گئی تھی. وہ اسلام کہاں تک پھیل گیا تھا، وہ شمالی افریقہ تک اسلام چلا گیا تھا، ادھر سے یورپ تک چلا گیا تھا، ادھر سے ایران تہس نہس ہو گیا. تو جب اتنی پھیل گئی تو وہاں جو لوگ رہتے تھے مدینہ منورہ کی زندگی سخت زندگی تھی بہت. اب یہ والی گرمی جب بتاؤ باہر، یہ گرمی 44 گرمی برداشت نہیں ہو رہی، باہر نکل کی ہمت نہیں پڑتی. تو اب تو اے سی میں بیٹھے ہیں، تو وہاں اس وقت تو اے سی نہیں تھا، اور گرمی جو 8 مہینے گرمی ہوتی تھی، اتنی سخت زندگی، اور ہر طرف ریت ہی ریت، اور سوائے کھجور کے اور کچھ بھی نہیں. کوئی انسانی فطرت ہے، انسان سبزہ دیکھنا چاہتا ہے، سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کو راحت ملتی ہے. تو وہاں پہ لوگوں نے، صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم ملک شام بھی اپنا ہے، عراق بھی اپنا ہے، ایسی سرزمین ہمیں اجازت دے وہاں جانے کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیں، انہوں نے کہا کوئی پہلی بات تو یہ مدینہ چھوڑ کے جائے کوئی نہ، لیکن جو چلا جائے تو وہاں جا کے شادی کرنے کی اجازت نہیں. اور وہاں جارڈن کی عورتیں، اللہ نے حسن اتنا عطا فرمایا وہاں ان کو، جارڈن کے لوگوں کو، بہت حسین لوگ، موراکو کے لوگ بہت حسین لوگ. تو وہاں اب شادیاں اس وقت یہ تو چکر تھا ہی نہیں کہ بیوی مارے گی، کہ ایک شادی دوسری شادی کر لی تو بیوی نے کٹ کے پاگل کر دینا، سارے دنیا میں شور مچا دینا کہ دیکھو کتنا بد کردار آدمی، دوسری شادی کر لی سی. جس نے دوسری شادی کی ہے وہ بیچارے کو بیڑا ہی غرق کر دیا اس کی بیویوں نے، سارے زمانے میں پھر گئی ہیں. یقین کرو، ایک میرا جاننے والا بیچارہ شادی اس نے کر لی، اف توبہ، اس کی بیوی نے جو اس کو ذلیل کیا ہے پوری دنیا میں. میرے گھر بھی پہنچ گئی وہ، اور رو رو کے کہے جی میری اس دوسری بیوی کو طلاق دلوا دیں، میرے پاس کوئی 150-200 تولہ سونا ہے، یہ سونا لے لیں طلاق دلوا دیں. اتنی حد. اس وقت یہ چکر نہیں تھا، اس وقت لوگوں کو پتہ تھا کہ مردوں نے 4 شادیاں کرنی ہوتی ہیں، تو ان کے شادیاں کریں. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں جا کے کوئی شادی نہ کرے. جی کیوں؟ کہا اگر شادی وہاں کرنی ہے تو شادی کر کے بیوی کو یہاں لاؤ، مدینہ منورہ رکھو، وہاں نہیں رکھ سکتے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں فتوحات کے بعد، ان کی زندگیاں تو ویسی ہیں نہیں. اب وہاں مسلم ٹھیک ہے، اسلام کا غلبہ آیا، لوگوں نے دیکھا کہ اسلام یہ جب قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے سارے ہوتے ہیں. اب دنیا میں نہیں سارے پاکستان کے ہر آدمی نہیں جانا چاہتا کہ میں نے امریکہ کا ویزا لگ جاتا ہے میں پہنچ جاؤں اتنے. اگر امریکہ کا ویزا میں کھول دیں، اگر کہ جی امریکہ کا ویزا کھولا ہے سب چلے جاؤ، تو میں پاکستان پھر زرداری رہ جائے گا، باقی سارے چلے جائیں. یہ فطرت ہے کہ جب جو قومیں فتوحات کر رہی ہوتی ہیں وہاں آدمی جانا چاہتا ہے. تو جب وہ قوم مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی تھی تو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ مسلمان تو ہو گئی ہیں، ابھی جی دین کا ان کو پتہ نہیں، اگر تم لوگ شادی کر کے وہیں رہو گے تو اگلی جنریشن میں تباہ ہو جائے گی. یہ آج سمجھ آئی مجھے بات کہ وہاں جو ہمارے بھائی یورپ میں، امریکہ میں ادھر چلے جاتے ہیں، شادیاں وہاں کر لیتے، پھر وہیں رہتے ہیں، ان کے بچے، یقین کرو میں نے جو دیکھے ہیں بچے، جو میں جا کے وہاں، اللہ مجھے بہت دفعہ لے جاتا ہے، وہاں جاتا ہوں میں، تو بچوں کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. وہاں یورپ کے بچے، یو کے بچے، امریکہ کے بچے، وہ مختلف بچے ہیں، ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہیں. وہ بالکل ڈل بلل ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے لگے گا جیسے چلے ہی. میں دیکھتا ہوں بچوں کو، یہ بچے کس طرح کے ہیں، ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہے نہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بھاگ رہے پھر رہے، وہ بچے دیکھو مم، یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ان کو، ان بچوں کو کیا ہے، کچھ ہے. وہ بچے میں کانفیڈنس ہے ہی نہیں، وہ آدھے ماں کی طرف سے ہیں، آدھے باپ کی طرف سے ہیں. وہ کہتا ہے مسیتے جاؤ، وہ دیکھتا ہے یہ ادھر ہے، ادھر جاؤ، وہ کنفیوز ہیں سارے بچے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ بھی جو شادی کرے وہ یہاں لے کے آئے بیویوں کو، وہاں نہ رہے.